بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں پلوامہ کے بعد خاص طور پہ جو کچھ انڈیا نے سوچا تھا، وہاں کی انڈین اسٹیبلشمنٹ نے سوچا تھا کہ وہ نتائج حاصل کریں گے، وہ تو ان کو نہیں مل سکے، نہ سیاسی طور پہ، نہ فوجی طور پہ، نہ سفارتی سطح پہ، ان کو ہر جگہ پہ شکست ہوئی۔ ان کو اصل میں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انڈیا کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، بلکہ نکل چکی ہے، اور انڈین اتھارٹیز کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا روایتی طریقے سے ماضی کی طرح حکومت کرنا وہ ایک سہانا خواب ہی ہے، بلکہ ڈراؤنا خواب ہوگا اگر وہ ایسا کریں گے۔ اس لیے آرٹیکل 370 ہے بھارت کے آئین میں، اور ایک ہے آرٹیکل 35A۔ آرٹیکل 370A کے تحت ایک باقاعدہ طور پہ ایک ایگریمنٹ کے تحت مقبوضہ کشمیر کے اس وقت کے قیادت نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا انڈین گورنمنٹ نے کچھ شیورٹیز دی تھیں، یقین دہانیاں کروائی تھیں، انڈین آئین کا حصہ بنایا تھا اس کو آرٹیکل 370 کے تحت، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کا جو درجہ ہے وہ انڈیا کے باقی علاقوں کی طرح نہیں ہے، اور مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں تھا، یہ تسلیم کروایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کو ایک خود مختاری حاصل ہے، الگ سے حصہ تصور کیا گیا آرٹیکل 370 کے تحت، اس کو خود مختاری دی گئی، خود مختار یونٹ مانا گیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا وزیر اعظم، مقبوضہ کشمیر کا صدر اپنا ہوگا، اس کا آئین اپنا ہوگا، اس کا اپنا جھنڈا ہوگا، اور ان شرائط کے ساتھ جب تک کہ پلیبیسائڈ نہیں ہو جاتا یہ اس کا حصہ رہے گا۔ اس سے روگردانی کی گئی، ایون یہ کٹ پتلی وزرائے اعلیٰ آتے رہے وہاں پہ، شیخ عبداللہ رہے، پھر فاروق عبداللہ ان کے بیٹے، پھر ان کے نواسے عمر عبداللہ، اسی طریقے سے مفتی صاحب، پھر محبوبہ مفتی ان کی بیٹی۔ لیکن اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ بی جے پی کے منشور کا حصہ ہے، بی جے پی جو پارٹی کے منشور کا حصہ ہے کہ وہ 2020 میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیں گے، ریپیل کر دیں گے، منسوخ کر دیں گے، اور مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی درجہ حاصل ہے وہ ختم کر دیں گے، یہ ان کے منشور میں ہے۔ پھر بی جے پی نے اپنے ہی فرنٹ مین اور ہڈن جو جماعتیں ہیں ان کے ذریعے سپریم کورٹ میں بھی یہ 370 کے خلاف اور 35A کے خلاف اپیل فائل کی ہوئی ہے، اس کا بھی ہیئرنگ کا امکان ہے کہ جلدی شروع ہو جائے گی۔ تو اب انڈین اتھارٹیز کو، آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اسی لیے وہ ہر صورت میں بی جے پی کو لانا چاہتے ہیں تاکہ مختلف حربوں سے، گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کے قانون سازی کے ذریعے، آئین کے ذریعے ترمیم کر کے مقبوضہ کشمیر میں قبضے کو برقرار رکھا جا سکے۔ لیکن یہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے بھی کھلم کھلا دھمکی دے دی ہے کہ اگر 370 کو چھیڑا گیا، آرٹیکل 370 کو اور 35A کو، تو پھر ہمارا مقبوضہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ، دلی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ امیت شاہ بی جے پی کے صدر ہیں، وہ 2020 میں منسوخی کا نوید سنا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں۔ ان کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سہانا خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ آپ کا وزیر اعظم ہوگا، صدر ہوگا، ہم کسی قسم کی علیحدگی پسندی کو نہیں مانیں گے، نہ علیحدگی پسندوں سے بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ سچویشن کافی گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کو گھیرنے کے لیے سلامتی کونسل میں فرانس، برطانیہ، امریکہ اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن اسی فرانس کا جب صحافی مقبوضہ کشمیر سے ایک ڈاکومنٹری بنا کے لے کے جاتا ہے آزاد کشمیر کی اور مقبوضہ کشمیر کی اور وہاں کے ظلم و ستم بتاتا ہے، تو وہ فرانس کے فرینچ چینل پہ نشر بھی ہوتی ہے۔ تو کشمیر کا جو ایشو ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے، اور اب تو انڈین کانسٹیٹیوشن چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہرگز انڈیا کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ اکھنڈ بھارت کا تصور جو ہے وہ تو انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی نفی ہو رہی ہے۔
تو آنے والے دنوں میں یہ کافی دلچسپ صورتحال ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو پہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اور کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔